ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار کا حصول نہیں چاہتے، ہم نیوکلیئر پاور کا حصول نہیں چاہتے، اور اگر آپ چاہیں تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جی ہاں ناظرین، جو ایران کے صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پہ زیادہ دباؤ ڈالا گیا یا زیادہ چیزوں کے مطالبات ہمارے سامنے رکھے گئے اور انہیں منوانے کی کوشش کی گئی تو ہم ان مطالبات کو مسترد کریں گے، نہیں مانیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے یعنی گزشتہ جمعے کو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل کا ایک دور شروع ہوا تھا، جس میں پہلا راؤنڈ ہوا تھا، اور اس میں بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں امریکہ ہے، انہوں نے زور دیا تھا کہ ہم ایران کے جو نیوکلیئر پاور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیلسٹک میزائلز وغیرہ ہیں ان کی رینج وغیرہ ہے، اور ان کے جو پروٹیسٹرز وغیرہ ہیں ان کے انٹرنل معاملات ہیں، ہم ان پر بھی بات کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا امریکہ پر دباؤ اچھا خاصا دباؤ ہے کہ آپ کسی طرح سے ایران سے یہ جو ان کے بیلسٹک میزائل ہیں ان کی رینج کم کروائیں یا ان کو تباہ کروائیں یا ان کو ختم کروائیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جس وقت ہم مذاکرات کر رہے تھے اس ٹائم جو ہمارے دشمن ہیں یورپ، امریکہ، وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے، وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور یورپ اور امریکہ نے اتنی بد اعتمادی پھیلا دی ہے کہ اب لگتا ہے کہ مذاکرات کچھ مؤثر نہیں ہو سکیں گے، مذاکرات کا کوئی مثبت حل نہیں نکل سکے گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج نیتن یاہو صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہے، جس کا کچھ نتیجہ بھی نکلنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو بنیامین نیتن یاہو جس مقصد کے لیے امریکہ پہنچے ہیں، کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز پہ کنونس کر لے گا کہ ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان پر حملہ کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان کی رینج کو کم کیا جائے، یا صرف نیوکلیئر پاور پر بھی بات ہوگی؟ کیونکہ اس ٹائم تک تو دوبارہ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا ہے اور اس چیز کا کہا ہے کہ ہم زیادہ مطالبات کو نہیں مانیں گے، لیکن نیوکلیئر پر بات کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں ایکسٹریکٹ نہ کریں ہم۔ مزے کی بات انہوں نے کہا ہے کہ جس ٹائم ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ سے، اس ٹائم ہم سے ہمارے جو پڑوسی اور مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہم سے روابط میں تھے، ہم سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے خاص طور پر کچھ ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے، جن میں آذربائیجان، قطر، یو اے ای، سعودی عرب، مصر سمیت پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں وہ ایران کے لیے یا ان مذاکرات کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ثالثی کا اصل کردار تو اس وقت تک جو ہے وہ عمان ادا کر رہا ہے، عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ کب شروع ہوتا ہے اور کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا اسی طرح ایران کہہ رہا ہے ڈٹا رہے گا، کیا جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہوں گے ان کے نتائج بھگتنے کو تیار رہے گا، کیا ان سے لڑنے کے لیے تیار رہے گا، یا آنے والے 2-4 دنوں میں پتہ چل سکے گا ہمیں۔